جب ہماری ایج 40 سے اوپر چلی جاتی ہے یا ہم 50s کے قریب پہنچ جاتے ہیں یا ہماری ایج 50 سے اوپر چلی جاتی ہے تو یہ نیچرلی ایجنگ ہے کہ ہمارے دماغ کی جو صلاحیت ہے انفارمیشن کو ریٹین کرنے کا، اس کو یاد رکھنے کا، ایونٹس کو یاد رکھنے کا، کوئی کمٹمنٹ ہو اس کو کرنے کا، اس کو یاد رکھنے کا، اسکیجول یاد رکھنے کا، کوئی اسائنمنٹ ہو ہمیں مل جائے تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو یاد رکھنے میں، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اٹس اے پارٹ آف ایجنگ. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو کانسٹنٹ سٹریس اور انہیلدی اگریشن کا ایشو ہوتا ہے کافی عرصے سے، ان کو یہ سمٹمز بہت جلدی ان کے اندر رونما ہو جاتے ہیں. یہ بھولنے کی جو بیماری ہے یا مثلا انفارمیشن کو یاد نہ رکھنے کی جو بیماری ہے اور چیزیں سکپ ہو جانے کی جو بیماری ہے، یہ نیچرلی آ جاتی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیچرلی جب ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہم 40 تک اپنے بالکل میکسیمم اسٹرینتھ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور 40 کے بعد ہمارے اندر چینجز آنی شروع ہو جاتی ہے، جس میں ہماری نظر کم ہو جانا، جس میں ہماری دماغ کی جو صلاحیت ہے اس کو چیزوں کو یاد رکھنے کا، ناموں کو، چہروں کو، ایونٹس کو، چیزوں کو یاد رکھنے کا. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک اور چینج بھی آتی ہے کہ ہماری جو ریفلیکسز مطلب ہمارا جو ایکٹ اور ری ایکٹ کا جو ایونٹ جو چینجز ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ارد گرد، اس کے اگینسٹ جو ہم ایکٹ یا ری ایکٹ کرتے ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ ہمارا دماغ تو کام کرتا ہے لیکن ہم اس دماغ سے ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک جو میسج جاتا ہے، جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ سلو ہو جاتی ہے، اور یہ چینجز آتی رہتی ہے. اور اس صورت میں ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کو انیشیلی مانتے نہیں ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں ایکچوئل میں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جتنا ہم ریزسٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ ہمارے دماغ کی جو ایک سیکرٹ یہ بھی ہے کہ اٹ ورکس آن دا پرنسپل آف ریزسٹ اینڈ پرسسٹ. دا مور یو ریزسٹ سم تھنگ دا مور اٹ پرسسٹ. دا مور یو ریزسٹ ناٹ ٹو فرگیٹ سم تھنگ دا مور یور برین از ٹینڈ ٹو فرگیٹ. اس سے ہمارے اندر فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم اس فرسٹریشن میں فلوٹ کرتے کرتے ہم اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر جو ہمارا جو کانفیڈنس ہوتا ہے اور جو ہمارا سیلف امیج ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر، وہ کمزور ہوتا رہتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نارمل وے آف لائف جو لوگ زندگی گزارتے ہیں اور ان کی دماغ کی جتنی کیپیبلٹیز ہیں اس کے ساتھ گزارتے ہیں، شاید ہماری وہ کیپیبلٹیز ابھی وہ نہیں رہی، اور شاید اگر میں ایسا رہوں تو میری وجہ سے شاید میرے جو ارد گرد جو میرے لوڈ ونز ہیں ان کو افیکٹ ہوگا. تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ اپنے اندر سیلف ڈیزالو ہوتے ہیں، یا ہم بہت زیادہ وربوس ہونے کی کوشش، یعنی ہم بہت زیادہ باتونی ہو جاتے ہیں، یا ہم ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جس میں ہمیں ریممبر کرنے کی محنت نہ کرنی پڑی. یعنی ہم اپنے ماضی میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں بجائے اس کے مستقبل میں یا چیزوں کو جس میں ہمیں یہ ہمارا ایک ڈینائل موڈ ہوتا ہے، یعنی ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن حقیقت ہوتی ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو کوگنیٹو ڈسننس اور جو نیورو پلاسٹیسٹی کی جو صلاحیت ہے وہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم اپنا اس چیز کو ہم زور بازو سے نہیں کر سکتے، اس کو ریورس نہیں کر سکتے. ہاں، اگر ہم اپنی لائف کے کچھ پیٹرن کو چینج کر دیں، ہماری وہ صلاحیتیں ریممبر کرنے کی وہ برقرار رہے گی، اور نہ صرف یہ برقرار رہے گی بلکہ ہمارے دماغ کی جو پاور ہے، میموری پاور ہے، یا چیزوں کو انفارمیشن کو ریٹین کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے گی فار اے لانگر ٹائم. تو ایسا ہم کیا کریں کہ اور مطلب اس چیز کو روک سکیں اور ہم ایک ہیلدی وے آف، اور ہمارے کانفیڈنس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہم اپنے لوڈ ونز اور اپنے دوست خوشی یعنی ایک کانفیڈنٹ وے میں رہیں. تو اس کے لیے ایک فیمس ایک تھیراپی پروسیجر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ACT، یعنی ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیراپی. یہ ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیراپی کی کچھ 4 سٹیجز ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، یعنی وی شوڈ نو دی پیٹرن، جو ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو ہمارے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے میرے اندر، کیا چینجز، اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں.
اور اگر وہ کوئی چیز ریپیٹڈلی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دیر از سم ویئر از رانگ. پھر ہم اس تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس وہ جو پرابلم اور وہ جو چینجز ہیں اس کو ہم لیبل کرتے ہیں. لیبل مطلب اس کو نام دیتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, تاکہ کوئی چیز اس وقت تک آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو جانتے نہیں. اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو لیبل کرتے ہیں, اس کو اپنے دماغ کے تھاٹ میں حصہ دیتے ہیں کہ یس اٹ از دیئر. پھر اس کے بعد جو تیسرا پروسیجر ہے, جو ہماری ویلیوز اور جو بلیف سسٹم ہے جس کے اگینسٹ ہمیں اس کے ساتھ ہم اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کی موجودگی میں ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں تاکہ اس کو, اور پھر آخر میں جو فورتھ سٹیج ہے یعنی ہاؤ ٹو ایکٹ آن دیٹ. تو دس ہول تھیراپی از ایکٹ تھیراپی. لیکن میں اس کو شارٹ اور سمپل ٹرمز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اندر جتنی یہ چینجز آتی ہیں, سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر نظر رکھنی. وی ہیو ٹو نو آر سیلفس, اینڈ وی ہیو ٹو نو آر سیلفس مین وی ہیو ٹو نو آل دی چینجز دیٹ از ہیپننگ ان سائڈ اس. سو ہم اس کو چینجز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اندر چینجز آ رہی ہوتی, بار بار ہو رہی تھی. ایک تو ہوتا ہے بس ایک دفعہ ہو گئی اور 2 دفعہ ہو گئی, یا کوئی سچویشن یا میں پریشان تھا یا کچھ ہو گیا تو وہ نہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو تھیراپی ہے ایکٹ تھیراپی, جس کے مختلف جو 4 سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں, وہ اس کو کیسے کریں. بس صرف 4 سٹیپ میں آپ کو اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. جب ہمارے اندر کوئی چینجز آتی ہے تو وہ چینجز ریپیٹڈلی آتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن آپ کے پرابلم ہو گئی کوئی چیز یاد کرنے میں یا کوئی کام کرنے میں آپ کو یاد نہیں رہا تو دوسرے دن یا ایک ہفتہ بعد ٹھیک ہو گئے, وہ نہیں. جو ریپیٹڈلی اگر یہ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی ایک پیٹرن, ریپیٹڈ مطلب ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیٹرن کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو ہم نے سمجھنا ہے, اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. دوسرا یہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ ریممبر کرتے ہو, یاد رہتی ہیں, کون سی چیز یاد نہیں رہتی. لوگ, ایونٹس, کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. چیزیں جو پرانی ہیں وہ یا آپ بھول جاتے ہیں, یا جو جلدی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ بھول جاتے ہو. یا آپ جب بات کرتے ہو تو ایک بات آپ ریپیٹلی ایک دفعہ جب آپ کرتے ہو اس کو بار بار آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہو. اس کے بعد آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ جو کچھ ہو اس کو آپ نے نام دینا ہے کہ ہاں یہاں پہ مجھے پرابلم ہو رہی تھی, یہاں پہ جب میں اس حالت میں ہوتا ہوں, جب اسٹریس میں ہوتا ہوں, نیند سے جاگا ہوتا ہوں, یا ادھر ہوتا ہوں, یا وہ ہوتا ہوں, یا یہ باتیں یا وہ شکلیں وہ مجھے یاد نہیں رہتی. پھر آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یعنی آپ نے اس کو ڈینائی نہیں کرنا کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ریپیٹڈلی تو یہ ایجنگ یعنی عمر کے ساتھ یہ آنے والی چیزیں ہیں, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ نے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو انداز ہے اس کو آپ چینج کریں. سپوز فار ایگزامپل مجھے بھولنے کی بیماری ہے, میں چیزیں بھول جاتا ہوں, میں ایونٹ بھول جاتا ہوں, مجھے کچھ پہلے میں مان نہیں رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی مجھے چیزیں بھول جاتی. جب میں بات کرنا شروع کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو میں اپنی باتوں میں ایک ردم مینٹین نہیں کر سکتا. مطلب ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے وہ بات کہی, میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. اور پھر یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. مجھے لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو ایکٹ کرنے میں. کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کو میں نے ابھی بولا ہے کچھ اور کوئی کام بولا ہوتا ہے اور میں وہ بھول جاتا ہوں. تو جب یہ چیز مسلسل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا بہترین حل یہ اگر میں ہوتا ہوں تو میں کیا نکالتا ہوں. ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, موبائل کے اندر ایک ایپ ہوتا ہے جس کو ہم ریمائنڈر یا نوٹس, اس میں ہم نوٹ لکھتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی چیز مجھے یاد, مثلا کوئی ہو رہا ہوتا ہے, میں نے کوئی کام کرنا ہے, کل کرنا ہے, پرسوں کرنا ہے, میں اس کو اس کے اندر لکھ لیتا ہوں. ریمائنڈر میں اس کو لکھتے ہیں نمبر 1 یہ کام کرنا ہے, نمبر 2 میں نے یہ کام کرنا ہے, نمبر 3 یہ کام کرنا ہے. یا اس کو وائس میں ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کا, اپنا واٹس ایپ, اپنے آپ کو واٹس ایپ وائس میں ریکارڈ کر دیں, یہ بھی کام کرنا ہے, اچھا یہ بھی کام کرنا ہے, اس کو بھی واٹس ایپ کر دیں. تو جب آپ واٹس ایپ اس کا ایک ردم اور اس کو آپ سلسلہ بنائیں کہ آپ نے اس موبائل کے جو آپ نے جو چیزیں اپنے رکھی ہیں اس کو آپ نے صبح, دوپہر اور پھر شام کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے کہ اس میں سے کیا کیا جو کام ہو چکا ہوتا ہے اس کو سامنے آپ نے لکھنا ہے ڈن. ٹھیک ہے, اس یعنی ہو گیا وہ کام, یا وہ اپنے بولنا ہے جو بھی کرنا ہے اس کو وہ ہو گیا. اور اسی طرح آپ نے, اور یہ کتنا مشکل کام نہیں, ایک ہی دفعہ کرنا ہے, پھر آپ نے بار بار اس کو کرنا ہے. جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ اپنے آپ سے لڑیں گے نہیں, آپ اب فرسٹریٹ نہیں ہوگے, اور آپ کی دماغ کو ایک سکون مل جائے گا اور چیزیں مسلسل چل رہی ہوگی. اینڈ دین you'll get back to life and things will become normal. But we all know جب گاڑی نہیں ہوتی ہے برانڈ نیو تو ہم اس کو سٹارٹ میں ٹرائل پہ چلاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد تو پھر ہم اس کو میکسیمم کیپیسٹی یا میکسیمم اس کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کے اوپر چلاتے ہیں, اور اس طرح گاڑی چلتی رہتی ہے اور ہمیں زیادہ تنگ نہیں کرتی کیونکہ نئی گاڑی ہوتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر آ جاتی ہے, اس کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اس گاڑی کا خیال نہ رکھیں تو اس کے اندر جتنا بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہے
وہ جلدی شروع ہو جاتی ہے، اور گاڑی اپنی جو اس کی کیپیسٹی ہے یا جو اس کی کیپیبلٹی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم سٹارٹ میں بڑے آہستہ آہستہ چلنا سیکھتے ہیں اور سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے دماغ کے اندر ایکسپیرینسز آتی ہے، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم جب 40 تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنے ایکسٹریم کیپیبلٹیز کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر 40 کے بعد ہمارا جو ساری جو کیپیبلٹی وہ آہستہ آہستہ ڈکے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا ایک فنکشن، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سائنٹیفکلی اٹس پروف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے اس کے اندر بڑی کیپبلٹیز ڈالی ہے، اور اس کی ایکچولی میں نارمل جو لائف سپین ہے اس کا، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں تو اس کی جو نارمل لائف سپین ہے دیٹ از 130 ایئرس۔ اگر ہم اس کا خیال رکھیں اور ہم اس کو اس کی حفاظت کریں، اور ہم اس کو ہر طریقے سے نہ صرف جسمانی اس کی فزیکلی اس کی حفاظت کریں بلکہ ہم مینٹلی بھی اس کی حفاظت کریں، ول یو بی سرپرائز ٹو نو اس میں ہماری زندگی کے جو دن اور جو سال ہیں وہ کم زیادہ تر فزیکل چیزوں کی انٹیک پہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ ایفرٹ، جتنا کہ مینٹل سٹریس اور ٹینشن اور جو بھی ہمارے اندر جو جتنی بھی نیگیٹو قسم کی عادتیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہماری زندگی کا جو لائف سپین ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ یہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں کافی زیادہ ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں۔ ہمارے اندر جو مختلف کمزوریاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں ہمارے جسم میں، ہمارے اندر کیپیبلٹیز جس طرح میں نے بات کی ہے، ہماری ریفلیکسز کے اندر، ہماری موومنٹ کے اندر، ہماری ایکچوئل میں سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت کے اندر، اور صلاحیت تو ہوتی ہے زیادہ لیکن اس کو رسپانس کرنے میں، جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم کوئکلی وی ایکٹ اینڈ ری ایکٹ ٹو تھنگس، جب ہم عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ہم 50s پہ پہنچ جاتے ہیں یا اس کو کراس کرتے ہیں 60s پہ، تو ہم تھوڑے سے ہمارے رسپانسز سمجھنے کے اور پھر آپس میں اس کو بولنے کے، اس کو رسپونڈ کرنے میں کی جو صلاحیت ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ تو پہلے جو میں نے جس کی بات کی تھی وہ ایک جو تھیراپی ہے جس کو ہم ایکٹ یعنی ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیراپی، اس کے بارے میں نے بات کی۔ پھر میں نے ایکچولی لائف سٹائل کے اندر چینجز لانے کی بات کی کہ آپ اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو لکھا کریں، موبائل میں آپ آرام سے ہر کسی کے بعد موبائل اس پہ لکھا کریں، کوئی بھی طریقہ اپنائیں کہ آپ کو ساری چیزیں یاد ہوں تاکہ آپ کو خوشی محسوس ہو، تاکہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے میرے پاس موبائل میں پیپر پہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے، اور یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹریس دس پارٹ آف یور برین، کیونکہ جب گاڑی نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کے جو ٹربولنس ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ موبائل بھی اگر نیا ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ تنگ نہیں کرتے اتنا زیادہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر آ جاتی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں اپنے دماغ کے ساتھ تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ایک گاڑی ہے، سپوز وہ 800 سی سی کی گاڑی ہے اور میں اس گاڑی سے کام لوں 3000 سی سی والی، مثلا ایک چھوٹی سی گاڑی ہے اور اس کے اندر میں لوڈ ڈالوں، ایک ٹرک والا لوڈ ڈالتا ہوں اس کے، اور اس کو یا تو ایسی جگہ پہ چڑھاؤں جس پہ وہ چڑھنے کے لیے بنی نہ ہو، تو الٹیمیٹلی وٹ آئی ڈو ایکچولی میں اس گاڑی کا فائدہ نہیں کر رہا ہوں، میں اس کا نقصان کر رہا ہوں۔ تو ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ اپنانا ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اوپر زیادہ بوجھ، زیادہ سٹریس نہ ڈالیں، اور جب دماغ کو ایسا انوائرمنٹ مل جاتا ہے ایک کنڈیوسو قسم کا، تو وہ ہمارے دماغ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی جتنی روٹینز ہیں اس کو کرنا ہے، اور جو ایکٹ تھیراپی اس کو کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں اور اس کا دوسرا پارٹ بنانے کا مقصد یہ تھا وہ یہ ہے میڈیٹیشن، مائنڈ فلنس، اس کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ پروف ہو چکا ہے کہ مائنڈ فلنس یہ آپ کی کیپیبلٹیز بڑھاتی ہے، اور آپ کی دماغ کی جو کیپیسٹی ہے اور آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کی جو کیپیسٹی ہے یا اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو بڑھاتی ہے۔ اب جب بھی ہم مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی یوگا شوگا کی تصویر بنتی ہے۔ ویل یوگا میں بی اے پارٹ آف میڈیٹیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ہمارا جو دماغ ہے وہ 24/7 سوچتا ہے، ابھی بھی آپ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہو، ہر وقت سوچتا رہتا ہے، مطلب اور سوچ کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ کے اندر ہر وقت۔ کسی بھی دماغ میں جو آپ کی کوئی سوچ ہے جو اب آ جاتی ہے اس کو نکالنے سے پہلے
اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ سوچ آپ کے دماغ سے نکل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پاورفل ایموشنلی پاور پیکڈ کوئی سوچ اس میں ڈال دیں. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے دماغ کو بالکل بلینک کر دیں کہ سوچنا بند کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ میڈیٹیشن اور یہ جو مائنڈ فلنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹیٹ کو اپنائیں کہ آپ کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آف ہو جائے اور ریفریش ہو جائے اور فریش ہو کے کام شروع کر دیں. تو اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس یا میڈیٹیشن اس کا نام ہے. اور اس کا آسان طریقہ ہے, اس کے لیے کوئی ٹیکنیک, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ دن میں آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ دن میں 3 دفعہ اس کو پریکٹس کریں فار 5 to 10 minutes. دیٹس اٹ, نتھنگ. وہ کیا ہے طریقہ؟ سپوز آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد آپ جلدی بیڈ سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل آپ نہ چیک کیا کریں, کیونکہ موبائل چیک کرنے سے اسٹریسز اور ای میل چیک کرنے سے اسٹریسز بڑھتی ہیں. آپ آرام سے چاہے پانی شانی پئیں وٹ ایور, اور آپ ریلیکس ہو کے اپنے ایک فیز سے دوسرے فیز میں جاتے ہوئے جلد بازی میں نہ رہ جائیں. تو میڈیٹیشن کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہوں, آفس میں ہوں, اور یا کہیں اور بیٹھے ہو, اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس 5 منٹ یا 10 منٹ اویلیبل ہے. جسٹ ریلیکس یور سیلف. سلولی آپ بریدنگ کریں, ناک سے آرام سے سانس لیں اور سانس سے باہر نکالیں. اب جو مائنڈ فلنس میڈیٹیشن ہے, آپ دماغ کو اپنے سوئچ آف کرنا ہے. اس کا ایک راز بتاتا ہوں, ہاؤ ٹو ڈو اٹ. پہلے آپ نے آنکھیں بند کر دی. دماغ میں آپ نے یہ جگہ ریلیکس کرنا ہے, زور نہیں ڈالنا, نہ شولڈر کے اوپر نہ ہاتھ میں. جسٹ ریلیکس کریں, لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے, جس بھی پوزیشن میں آپ کو, آپ جسٹ کلوز یور آئیز اور اپنی سانس کو ردم میں لے کے سلولی, آرام سے. اچھا, اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنے سوچ کو آپ نے سوئچ آف کیسے کرنا ہے. آپ نے جب آپ کا دماغ کسی بھی چیز کے, کسی ماضی کے کسی ایونٹ یا یہاں کی آج کل کی پریشانی کے ارد گرد کہیں جانے کی کوشش کرے, وہ جمپ کرے گا, یا کسی مستقبل کی پریشانی کے پیچھے, آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنی سوچ کو اپنی سانس کے اوپر لے کے آنا ہے. آپ نے اپنی جو سانس ہے, جو ہوا ہے, جو آپ ناک کے تھرو آپ جسم کے اندر پھیپھڑوں میں جا رہی ہے, اس کے اوپر فوکس کریں. اس کو دیکھیں, یہ جو ہوا ہے, پھر اس کو ٹیسٹ کریں, اس کو اسمیل کریں کہ یہ کیسے ہے. پھر اس کو جاتے ہوئے اپنے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں. پھر دماغ کہیں جمپ کرے گا دوبارہ سوچنے کے لیے. پھر جب وہ جمپ کرے گا دوبارہ اس کو لے کے آئے. آپ نے اپنے دماغ کے اوپر نظر رکھنی ہے, کہیں اس کو جانے نہیں دینا, کسی پریشانی میں اس کو کنفیوز نہیں کرنے دینا. جو ہی وہ جاتا ہے اس کو پکڑ کے اس کو سانس کے اوپر لے کے آئے. اپنے دماغ کو سانس کو فیل کریں کہ اندر جا رہی ہے, اس کو رکھیں ایز مچ, اور پھر آرام سے نکالیں. آپ دن میں یہ کریں گے and you will see a change in yourself within a week. Believe me, it is so powerful. It will make you feel fresh, energetic and alert and alive, and your brain will be happy. Anger, sleep will be fine. Thank you.